الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بغیر کسی تمہید کے جی حقیقت یہ ہے کہ میں خاص طور پر اپنے بھائی عبدالغفور صاحب کی اور سارے مجمع کی زیارت کی نیت سے آج وہ مفتی سرفراز صاحب ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، ان کی مہربانی سے یہاں آنے کا پروگرام بن گیا اور اس مجلس کے برکات حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں بھائی جان کا وہ حکم ملا کہ کچھ باتیں بھی کرنی ہیں. اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت کا کرم ہوا، مہربانی ہوئی، احسان ہوئی. میں اور آپ اس وقت آمنے سامنے ہیں. کس نسبت سے؟ دین کی نسبت سے. تو تھوڑی سی توجہ رکھیں گے نا، دھیان رکھیں گے. قیمتی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے. میرا ایک بڑا مشاہدہ ہے جی، لمبا عرصہ بڑے بڑے مجموعوں میں اللہ رب العزت نے موقع دیا بات کرنے کا، لیکن یہاں کی کوئی فضا جو ہوتی ہے یہ میرے لیے میرے اندر کو معطر کرتی ہے اور منور کرتی ہے اور مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یقیناً ہر ایک کو فائدہ ہوگا. پہلے 2 باتیں ہیں، پھر 3 باتیں ہیں، پھر 5 باتیں ہیں. 2 3 5. تو یہ میں نے پتہ کیوں عرض کیا؟ تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں. 2 باتیں یہ ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں انسانی دل جو ہے نا جی، دل یہ زمین کی طرح ہے. زمین کے آگے قسمیں ہوتی ہیں، وہ بنجر بھی ہوتی ہے، زرخیز بھی ہوتی ہے، پتھریلی بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے ابو جہل کی پتھریلی زمین تھی، ابو لہب کی پتھریلی زمین تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمین انتہائی زرخیز تھی. تو انسانی دل کس طرح ہوتا ہے؟ زمین کی طرح. زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ بہت زیادہ بارش ہو، سارے آثار، نشان، بدبو وغیرہ ہر چیز وہ ساری مٹ جائے جو پہلے اس کی نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے وہ ناپاکی کا سبب بنی تھی. بارش ہو بہت زیادہ اور علامات ساری ہر قسم کی وہ ختم ہو جائیں، وہ زمین پاک ہو جاتی. نمبر 2، زمین پہ جون مئی کی اینڈ اور جون کی گرمی کی شدید سورج کی کرنیں پڑیں اتنی زیادہ کہ وہ ساری علامات بدبو کی اور نشانات کی وہ ساری زائل ہو جائے تو وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے. 2 باتیں سمجھ آ گئی جی. اس سے 2 سبق ہیں. انسان بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے جیسا کہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ آسمانی بارش کی طرح ہوتا ہے. بہت زیادہ ذکر کرے تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. دل کی زمین پاک ہو جائے گی. کس سے جی؟ بہت زیادہ ذکر کرنے سے. نمبر 2، ایک دوسری چیز ہوتی ہے. ایک تو اپنے آپ ذکر کرنا، اس سے بھی دل پاک ہوتا ہے. ایک ہے کسی شیخ کی صحبت میں رہنا، صحبت میں بیٹھنا. اس کے وہ اثرات ہیں جو سورج کی شدید گرم کرنوں کے ہوتے ہیں.
وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ہم ان کے مجلس میں آئے ہیں تو ان کے دل سے وہ ہمارے دلوں کے اندر جو روشنیاں، جو تنویریں، جو نگہتیں، جو وہ اندر جائیں گے نا جی، اس سے بھی ہمارا دل پاک ہوگا. یہ سورج کی کرنوں کی طرح ہوتی ہے. دو چیزیں ہوگی جی، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا، اس سے دل پاک ہوتا ہے. شیخ کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے دل پاک ہوگا. یہ پکی بات ہے، دل تجربہ کر کے مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. بہرحال پکی باتیں، دو باتیں ہو گئیں، یہ یاد رکھنی. اگلی باتیں 3 باتیں. وہ یہ ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہے جی، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. اور موت ایک مشترکہ میراث ہے، صرف انسانوں کی نہیں. حشرات الارض بھی، درندے بھی، پرندے بھی، سب موت کے منہ میں جانا ہے. بہرحال میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. مرد ہو، عورت ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، مضر ہو، مفید ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، بہرحال اس کو موت بہرحال آنی ہے. جب موت آئے گی مجھے بھی اور آپ کو بھی دستک دے گی نا، میرے اور آپ کے یہاں آ کے اسرائیل علیہ السلام آ کے تھوڑا پریس کریں گے، فرشتے آئیں گے، وہ منظر جب سامنے آئے گا اس وقت ہر انسان، وہ جتنے طبقات میں نے گنوائے ہیں، تاجر ہو، زمیندار ہو، مفید ہو، مضر ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، صغیر ہو، کبیر وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہو، ہر ایک بڑا ہو، نیچا ہو، اونچا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس کی زبان پہ 3 خواہشات اس وقت ضرور آئیں گی جب موت کا فرشتہ آئے، سامنے آ جائے گا. اور اس وقت وہ ترلے کرے گا. اللہ رب العزت کا احسان ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دیا، قرآن مقدس میں بتا دیا، سچی لا ریب کتاب میں بتا دیا کہ اس وقت 3 خواہشات تمہارے زبان سے پھسلیں گی، تمہارے اندر سے نکلیں گی. کون سی جی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، موت آئے گی تو کہے گا جی، کیا کہے گا؟ نمبر 1 فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. یہاں تھوڑی سی اللہ مہلت دے دے. یہ خواہش، یہ آرزو بن کے، یہ تمنا بن کے میری زبان سے بھی نکلے گی، آپ کی زبان سے نکلے گی، جو یہاں موجود ہے نہیں ان کی زبان سے بھی نکلے گی، ضرور نکلے گی. اونٹ نہ لے جاؤ، تھوڑی جی مہلت دے دو، 1 سال ہی دے دو، 1 مہینہ دے دو، 1 ہفتہ دے دو، وغیرہ وغیرہ. بندہ ترلے کرے گا، ہاتھ جوڑے گا. جواب یہ ہوگا، اگلی آیت میں بتائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اس بات کا تو سوچ بھی نہ. لن یؤخر، اس بات کا تو امکان ہی کوئی نہیں، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو بتا، اگر تجھے مل جائے زندگی تھوڑی سی اور تو کرے گا کیا؟ مل نہیں سکتی، لیکن اگر مل جائے تو کرے گا کیا؟ پہلی خواہش کیا تھی جی؟ مجھے اور زندگی مل جائے، مجھے اور مہلت مل جائے، مجھے اور وقت مل جائے. میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ جو دنیا، وہ چونکہ آخرت کا بندہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نہیں نا. دنیا کی چمک دمک زرق برق، یہ جوشیلے اور یہ چمکیلے بڑکیلے لباس اور یہ ساری زیب و زینت ہمیں نظر آ رہی، اور ہم اس کے اندر رج گئے، کھوب گئے، اور ہماری رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی. اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کی کار، اس کی صدارت، اس کی وزارت وغیرہ وغیرہ. یوں اتنے خیالات آتے ہیں، ہمیں الجھا کے دھنسا دیتے اس کے اندر. وہ منظر یہ والا غائب ہو جائے گا، اور وہ والا جب سامنے آ جائے گا تو یہ کہے گا نا نا نا، اب مہلت دے دو تو میں کیا کام کروں گا جی؟ فَأَصْفَدَّقَ. یہ دنیا تو میں ساری جو ہے نا، یہ اس کو اللہ کے راستے میں آگے بھیج دوں گا جہاں میں نے جانا. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے.
علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرا شیخ، تیرا مرشد، تیرا استاد، تیرا پیر پتہ کون ہے؟ جو تیرے اندر سے کھرچ کھرچ کے دنیا کی محبت نکال دے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، دے کے احساس زیاں، دے کے احساس زیاں تیرے دل کو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار بنا دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار بنا دے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، رخ چہرہ دوست کون ہے ہمارا؟ اللہ تو کہتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، ہم مانے یا نہ مانے، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیری اور بھی دشوار بنا دے۔ یہ ہے اصل کہ ہماری زندگی آخرت کے اس موٹر وے پہ چلنا ہو شروع کر دے، اور دنیا کی پگڈنڈیوں اور راہوں سے اپنا سر چھڑا لے، اپنا دامن چھڑا لے، یہ کانٹوں میں الجھاؤ جو ہے سارا ہے، یہ ان مجالس کی برکت سے ملتا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہ دو تو ہوگی نا، وہ پہلی بات یہ کہ زندگی مانگے گا، مہلت مانگے گا، وقت مانگے گا۔ کیوں مانگے گا؟ دوسری خواہش آئے گی، میں کیا کرنا چاہتا ہوں پتہ ہے؟ اس لیے فَأَصَّدَّقَ، دنیا کی محبت کو نکالنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اور تیسری خواہش وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب پتہ چلا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بڑی کام کی چیز تھی، میں اب نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہا کروں گا۔ اس پہ انشاءاللہ اگر وقت ملا نا تو اس پہ ایک لمبا اور تفصیلی گفتگو، اگر اللہ نے موقع دیا تو اس پہ نیک سنگت، نیک مجلس کتنی ضروری ہے، اور اس پہ قیامت کے دن بندے کو کتنا زیادہ حسرت اور افسوس ہوگا وغیرہ۔ تو یہ آج چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس، تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلا مہلت مانگے گا، کیوں مانگے گا؟ نمبر 2 دنیا اس کو میں بھگا دوں۔ نمبر 3 میں مہلت کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال ٹریاں میرے اگلے بھی رڑ گئے۔ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے نال ٹریاں میرے اگلے بھی رڑ گئے۔ ایک گل اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے، زندگی سنوارنے کا سب سے مؤثر نسخہ نیک لوگوں کا سنگ ہے۔ اپنی مجلس ٹھیک کریں، اپنی مجلس ٹھیک کریں۔ 2 بھی ہوگی جی، 3 باتیں بھی ہوگی۔ اب گلے 5 والا پروگرام والا ذکر اللہ اکبر، یہاں میں بھی آیا ہوں آج اپنے ذکر سے، بزرگوں کی مجلس سے، ذکر سے اپنے دل کو تھوڑا سا پاک کر لیں، صاف کر لیں، نورانی بنا لیں۔ لیکن ذکر کا ایک جامع تصور ہے، ذکر کا ایک جامع تصور، وہ اس کے میں نے 5 نکات بنائے ہیں، 5 اور بھی ہوں گے جی، میں نے جو بہرحال تھوڑا سا لکھا ہے یا پڑھا ہے اس پر 5 نکات۔ پہلے 2 باتیں ہوں گی، پھر 3 بھی ہوگی، ابھی یہ 5 آخری ہیں، ان کو بھی جلدی جلدی بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو یاد کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ میرے الفاظ پہ توجہ دینی ہے، پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ والا نقطہ جو پہلی بات ہے اللہ پاک کو یاد کرنا، اس کی یہ ہے کہ تسبیح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، بار بار موبائل، بار بار نہیں، اتنا تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کسی کو تسبیح دینے جا رہی ہے، تسبیح اوکے ہی ہے، موبائل دیتا، واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، بھائی تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میں پچھلے 2-3 جمعے سے نا اپنے جمعوں میں بڑا اس پہ زور دے رہا ہوں، یار تسبیح رکھو۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لے، میں نے تو کیا ہے، انشاءاللہ ذکر ہوگا جب تسبیح پاس ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، بس سیدھی سی بات ہے۔ تسبیح ہاتھ میں، تو
تو پہلے اللہ کو یاد کرنا، اس میں کیا آتا ہے جی؟ تسبیحات کرنا۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ پہلا کلمہ ہے۔ ڈھیر ساری اللہ کو یاد کرنا، ان کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ صرف قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں، صرف ایک فائدہ۔ ناممکن کام، ناممکن ہماری ڈکشنری کا لفظ ہے، اللہ کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہے ہی کوئی نہ۔ امپاسبل اور ناممکن کا یہ ہماری ڈکشنری کے لفظ ہے۔ جو ہمارے لیے ناممکن کام ہوتے ہیں، ناممکن کام، وہ اللہ پاک تسبیحات کی برکت سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ صرف ایک دلیل، قرآن پاک میں آپ جہاں بھی سبحان کا لفظ تلاش کریں گے نا جی، سبحان اللہ جی اسرا، وہاں آگے ناممکن کام ہوں گے۔ یہ آسمان پہ جانا اور اوپر نیچے جانا یہ کوئی ممکن کام ہے، لیکن اللہ جب کرائیں تو۔ میں ایک مثال، وہ ڈھیر ساری مثالیں ویسے، اس پر بھی ایک لمبا جمعہ لگ سکتا ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ مچھلی کا پیٹ اور اس کا معدے میں جا کے باہر نکلنا ممکن کام ہے یا ناممکن کام ہے؟ بندے کے لیے ناممکن ہے، بندے کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ نے ممکن بنایا، کیسے بنایا؟ وجہ بیان کی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیحات نہ کرتے، ہاں جی کون کون انشاءاللہ سبحان اللہ بھی اور عظیم بھی، اور کس میں آتا ہے سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کو بار بار تین تسبیحات، ایک دو سارے کرنے کی کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ ناممکن کام انشاءاللہ اللہ ممکن بنائیں گے، یہ ہماری ترغیب کے لیے، کہ وہ نہیں نکل سکتے تھے مچھلی کے پیٹ میں، کیوں نکلے؟ اگر نہ تسبیحات کرتے تو کہاں رہتے؟ وہیں رہتے، اور وہ مچھلی کے پیٹ قبر بن جاتی اور قیامت کے دن اٹھتے۔ نکلے کیسے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ نمبر 2، اللہ پاک کو یاد رکھنا، اللہ پاک کو یاد رکھنا۔ اب رکھنا کیا ہے جی؟ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے۔ زور آئی تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ زور پڑے، عصر کے وقت عصر پڑے، مغرب کے وقت مغرب پڑے، اور سچ کا وقت آئے تو سچ بولے، سچی گواہی کا وقت آئے تو سچی گواہی دے، اور جہاں نظریں جھکانے کا وقت آئے تو وہاں نظریں جھکائے۔ آگے کوئی مسلمان نظر آئے تو اس کو السلام علیکم کہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا کس وقت کون سا حکم ہے، ان سارے اس وقت کیا حکم ہے، میں گھر داخل ہو رہا ہوں کیا حکم ہے، گھر سے نکل رہا ہوں کیا حکم ہے، آگے بندہ نظر آیا ہے، غیر معمولی عورت نظر آئی ہے، جھوٹ بولنے کا اور سچ کا مجھے یہ موقع ملا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس وقت کیا کرنا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہے اللہ پاک کو یاد رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کو یاد رکھنا۔ نمبر 3، ہر موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، بہت ضروری بات۔ بندہ اگر چاہتا ہے نا جی میں میری ساری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ساری زندگی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، 24 گھنٹے اور ساری زندگی، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر موقع محل کی مسنون دعاؤں اور سنت اعمال کا اہتمام کرنا۔ پہلا کیا تھا جی؟ اللہ کو یاد کرنا، وہ تسبیحات یہاں۔ نمبر 2، اللہ کو یاد رکھنا، شادی ہو تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ کوئی غمی کا موقع آ جائے تو میں نے اگلے دن وہ ہمارے عشاء کے بعد مشورے میں بیٹھے ہوئے ساتھی تھے، مجھے یاد ہم اتنے عرصہ سے فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، وہاں یہ بات آج کے جو تعلیم میں آئی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، بھائی کی وفات کی خبر سنی تو نفل پڑے، اور ہم نے وہ کیا جو اللہ پاک نے چاہا۔
کوئی بتاؤ بندہ یار، کوئی 15-20 بندے 40 بیٹھے ہوئے، کسی نے یہ کیا ہو کہ اس کو جب خبر ملی ہو بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گیا، پہلا کام اس نے نفل پڑھے ہو؟ کوئی ہے جی بندہ؟ ہوں گے آپ میں تو ہوں گے، ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ ہونا چاہیے نا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے جی؟ پہلا کام فون کیتا ہے، فون تو ہو ہی جا سکتا، فون تو پڑھو، نفل تو پڑھ لیا، فون تو کر لینے آپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے تھا، یا رسول اللہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے۔ ہاں فرمایا ٹھیک ہے، لیکن پہلے نفل پڑھو نا، پھر جاؤ۔ پہلے نفل پڑھو پھر تجارت بھی کرو۔ پہلا کام ہے، ہم نے پہلا کام وہ کرتے ہی کوئی نہیں سارے، تو یہ کام ہے۔ دوسرا کام یاد رکھنے والا، میں دوبارہ پھر بار بار دہرائی گا تاکہ اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ ہر موقع میں اللہ کو یاد رکھنا، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ اور تیسرا کیا تھا جی؟ مسنون دعاؤں اور سنت اعمال کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4 یہ تو ذکر تھے، اللہ پاک کا تذکرہ کرنا۔ اللہ پاک کا تذکرہ کرنا یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ ہے کہ جب ہم آپ نے بھی سنے ہوں گے، ایک بندہ آئے گا جی، ہم مریض لے گئے اور ہماری سفارش بڑی تکڑی تھی، ڈاکٹر کیا سن، میں سن کے نہ دھیان سے سنتا رہتا ہوں، 10 منٹ پوری گفتگو، اور میں گیا جی اتنی تکڑی سفارش، اور یا میں رشوت دی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، 7، 10 اور 15 منٹ کی گفتگو میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا کہ اللہ پاک نے مدد کی، اللہ پاک نے احسان فرمایا، اللہ پاک کا کرم ہو گیا، اللہ پاک نے نا وقت پہ وہ گاڑی بھی دے دی، اللہ پاک نے آگے احسان فی فرمایا، وہاں گئے تو شکر ہے چھٹی نہیں اسپتال میں ہو گئی تھی، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا نا جی، ڈاکٹر صاحب موجود تھے تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں نا وہ بات ڈالی کہ تشخیص بس وہ جلدی ہو گئی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ہماری زبانوں پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا، اللہ پاک کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا، یا انشاءاللہ، یا ماشاءاللہ، یا سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں بار بار اتنے لفظ ہیں نا، یا بسم اللہ، الحمدللہ، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ، ہر کام کے آخر میں الحمدللہ، اور کوئی عجیب ہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہماری زبانوں پہ لفظ ہے۔ اپنے جب وہ میں نے پڑھتا رہا، میں بڑا محنت کی اور بڑا پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، اس وقت میں نے سر 18 گھنٹے تک محنت کی، اور پھر ایسا وہ سارے میں پہلی پوزیشن آئی میری، میں رات دن لگا رہا جی، اچھا ساری باتوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کہا۔ مجھے آگے سٹوریاں سناتے ہیں، میں پکڑ لیتا ہوں یار جس اللہ نے تجھے وہ آنکھیں دی، جس اللہ نے دماغ دیا، جس اللہ نے سارا، اس کا نام ہی کوئی نہیں لیا ایک مرتبہ بھی۔ اب آپ تو ماشاءاللہ سارے بزرگوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، آپ پہلے ہی کرتے ہوں گے، میں تو یہ اپنی یاد دہانی کے لیے۔ یہ چوتھی بات کیا ہے جی؟ ہمارے اب سارے انشاءاللہ کل سے نا جی جتنی باتیں ہوں گی نا، مثلا منجی ہے تو وہ ویچ کی ہے جی، اللہ پاک نے فضل کیا جی، بارش ہو گئی تھی بڑی، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی بڑی، تو یہ سنت ہے اور بڑا ضروری ہے۔ اور بندہ اگر بہت بڑا بھی ہو جائے نا تو پھر وہ اللہ اس سے بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک دیکھیے نا جی، یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت اور سر پہ نبوت کا تاج۔ پاؤں کے نیچے کیا؟ مصر کا تخت اور سر پہ نبوت کا تاج، اور زبان پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے ہم پر۔ یہ بات ہے جتنا بھی مقام اللہ۔ آخری پانچویں بات اللہ کی قدرتوں، عظمتوں اور کبریائی کو زبان سے بیان کرنا۔ کیسے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ پاک نہ چاہیں ساری دنیا چاہ لے وہ نہیں ہو سکتا۔ عرش پہ میرے فکرے آخری ہے، قابل غور ہے، بڑے دھیان سے سن لینا، امانت ہے ان کو رکھنا اور آگے پہنچانا۔ عرش پہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اس کائنات میں اسی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک کو عرش پہ منظور ہوتا ہے، اس کائنات میں اسی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کرنے میں کسی کے محتاج
نہیں ہیں۔ اللہ پاک بھوک مٹانے میں کھانے کے محتاج نہیں، اولاد دینے میں جوڑوں کے محتاج نہیں، ہدایت دینے میں انبیاء کے محتاج نہیں، نظام چلانے میں اللہ رب العزت فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، کسی کے اللہ رب العزت محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے موت سے زندگی، ذلت سے عزت، بیماری سے صحت، اور زوال سے عروج، اور ٹھنڈک سے گرمی، اور گرمی سے ٹھنڈک کے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ مچھلی کہاں رہتی ہے جی؟ پانی میں، ٹھنڈے پانیوں میں۔ اثرات کیسے ہوتے ہیں اس کے گوشت کے؟ انتہائی گرم۔ اور یہ جو تربوز ہوتا ہے جون میں، انتہائی گرمی میں، ریتلے علاقے والا میٹھا ہوتا ہے، انتہائی گرمی میں پکنے والے تربوز کے اندر انتہائی ٹھنڈے اثرات جو جگر اور معدے کو ٹھنڈا کر دیں، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ 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 پاک عمل